آج کے اس سالانہ پرونق انجمن میں جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اخلاص کی اہمیت۔ اسلام میں عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہمارے نیت اللہ کو خوش کرنے کی بجائے کچھ اور ہو تو ہمارے لیے وہ عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزہ کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو پھر اس میں کسی بندے کو دکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا، اور اگر نیت کسی کو دکھانا ہے یا نمود ہے تو اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو اگر اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ سورہ معاون کی 4-6 آیت پڑھیے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسے نمازوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا، اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزہ کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا اور وہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ پھر ایسا شخص لایا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا، اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے صرف اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہے، تو نے قرآن صرف اس مقصد سے پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہے، اور تجھے عالم اور قاری کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی فرشتوں کو حکم دے گا اور یہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایسا شخص لایا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کے ذریعہ کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا جہاں جہاں مال خرچ کرنا تیرے نزدیک محبوب تھا میں نے ہر ایسی جگہ خرچ کیا، کوئی مصرف نہیں چھوڑا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب صرف اس لیے کیا تاکہ دنیا تجھے سخی کہے، اور دنیا میں تجھے سخی کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک کام اخلاص کی نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔